مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جادو کا مسئلہ ہے اور بیوی سے جھگڑا کرتا ہوں اور رہنمائی فرمائیں۔ جواب یہ ہے، بے شک جادو ایک حقیقت ہے اور بعض بدبخت لوگ جادو کرتے بھی ہیں اور سبب کے درجے میں اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کے خالق مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ ان کے حکم کے بغیر دنیا میں ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اسباب کے خالق بھی وہی ہیں اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وہ لوگ کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ عموماً شیطانی وساوس، انسانی نفسیات، نظر بد اور حسد کے اثرات وغیرہ، اور بعض اوقات پیشہ ور حضرات لوگوں کو جادو کے وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان شیطانی حملوں سے بچاؤ کا وہی طریقہ ہے جس کی تعلیم ہمیں دین نے دی ہے۔ نمبر 1، سب سے بنیادی بات اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر کامل ایمان اور یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو تو قوت ایمانی سے ہی انشاءاللہ تعالی بہت سی شیطانی قوتیں اور نفسیاتی حملے پسپا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، ان کے شرائط و احکام کی رعایت رکھ کر ادا کرنے کا اہتمام، جو در حقیقت خالق مالک سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے تو شیطان کا بس اس پر نہیں چلتا۔ نمبر 3، ہر وقت پاکی کا اہتمام کرنا، باوضو رہنا اور تلاوت قرآن کریم کی کثرت، نیز ذکر کی پابندی کرنا۔ نمبر 4، مکمل سورہ بقرہ معتدل آواز میں وقتاً فوقتاً گھر میں تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، قرآنی آیات پر مشتمل منزل نامی مجموعہ جو کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کھاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے، باقاعدگی سے تلاوت، صبح شام کی حفاظت کی مسنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام، جو مختلف مستند علماء کرام نے جمع کر کے شائع کر دی ہیں، کسی بھی دینی کتب خانے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 6، یہ جو اذکار ہیں صبح شام 7 مرتبہ پابندی سے یقین کے ساتھ پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں تھتکار کر سر سے پیر تک اپنے پورے جسم پر پھیر دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے سحر، آسیب اور نظر بد اور اثرات بد سے حفاظت رہے گی۔ درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ علم نشرح اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور آخر میں پھر درود شریف۔ نمبر 7، ایک روایت میں ہے کہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے یہودی کے بڑے عالم تھے، بڑے علماء میں سے تھے، پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہود جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ وہ الفاظ یہ ہیں، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ
وبکلماتِ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء الحسنى کلھا ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. یہ کثرت سے پڑھا کریں. لہذا جادو سے بچاؤ کے لیے اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. واللہ اعلم بالصواب. مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الحکیم اسحاق.